بسم اللہ الرحمن الرحیم لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب حمد و ثنا تعریف و توصیف اور تمام طرح کی بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ وہی تنہا مستحق ہے ہماری عبادتوں کا، ہماری نظر و نیاز کا، ہماری تمناؤں آرزوؤں اور آشاؤں کی وابستگی کا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی آخر الزمان، خاتم المرسلین، حبیب رب العالمین، سید الاولین والآخرین۔ اس دنیا میں جب اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا تو ایک ذمہ داری تھی آپ کے اوپر، انسانوں کی اصلاح کی۔ انسانیت کا سارا نظام بگڑ گیا تھا، اعمال، کردار، افعال، معاملات، عبادات، سیاسیات، خانگی، تجارتی، سیاسی، یہاں تک کہ بندے اور اللہ کے درمیان کے تعلقات بھی خراب ہو گئے تھے، اور ان تمام کی اصلاح اور صحیح راستے سے لگانے کا کام اللہ رب العزت نے آپ کو سونپا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ایک رسول بھیجا اور انہی میں سے بھیجا، انہی کے درمیان سے اس کو اٹھایا، تاکہ وہ ان کی ضروریات، ان کے مسائل، ان کی پریشانیاں، ان کی مشکلات، ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان کے بگاڑ، ان کی اصلاح، ان تمام چیزوں سے واقف ہو اور انہی کی زبان میں، انہی کے درمیان، انہی جیسی زندگی گزارتے ہوئے اصلاح کا کام کریں۔ یتلو علیہم آیاتہ، ایک کام اس نبی کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہے،
وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا کام اس نبی کا یہ ہے کہ ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، نفس کو پاکیزہ بناتا ہے، دل کو درست کرتا ہے۔ گندگی اور غلاظت عقیدے کی ہو، معاملات کی ہو، کردار کی ہو یا خواہشات کی ہو، ان گندگیوں کو دل سے نکال کر دل کو پاک صاف اور قبول حق کے لائق بناتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت اور دانائی سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے سے پہلے، اس ہدایت کے آنے سے پہلے، اس قرآن کے آنے سے پہلے، کتاب و حکمت کے آنے سے پہلے ساری انسانیت سراسر ضلالت، گمراہی، اندھیرے اور اندھکار میں بھٹک رہی تھی۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے تعلق سے، اپنی نازل کردہ کتاب کے تعلق سے اور نبی کی ذمہ داریوں کے تعلق سے قرآن شریف میں یہ بیان دیا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے ہٹا کر اللہ رب العزت سے وابستہ کیا لوگوں کو، اندھ وشواس سے نکالا اور حقیقت سے آشنا کیا، ضلالت اور گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ گمراہیوں، ضلالتوں اور ہلاکتوں کی تاریکیوں سے نکال کر نور ایمان سے روشناس کیا۔ اصلاح فرمائی آپ نے دل کی، دماغ کی، عقیدے کی، افعال کی، اعمال کی، اقوال کی، سیاسیات کی، معاملات کی، تجارت کی۔ غرض یہ کہ کوئی بھی زندگی کا ایسا شعبہ، ایسا مرحلہ باقی نہیں چھوڑا جس میں آپ نے انسان کی صحیح رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اور اسلام کی تعلیمات پیدا ہونے سے لے کر، بلکہ اگر کہا جائے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی، ہم شادی کریں، لیکن کیسی عورت سے شادی کریں؟ نیک، اچھی، دیندار عورت سے۔ عورت کے ساتھ ہمارے معاملات کیا ہونے چاہیے؟ بچے کی خواہش ہر ایک انسان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن بچہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اور کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کیا دعا پڑھنی ہے اور کس انداز سے پیش آنا ہے آپ کو۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہو تو بہتر اور اچھا اس کا نام رکھنا۔ دیکھیے، ہماری پیدائش سے پہلے اسلام نے ہمارے والدین کو ہدایت دی، یہ طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہے۔ اور پھر ہم پیدا ہوئے اور اس وقت سے لے کر مرنے تک، قبر میں دفن کرنے تک، قبر میں اتارو میت کو تو یہ دعا پڑھ کر اتارو، اس سے پہلے ایسا ایسا کرو، نلاؤ، دھلاؤ، کپڑے پہناؤ، نماز جنازہ پڑھو، پھر اس کو لے جاؤ احترام کے ساتھ، اور اس طرح سے اس کی قبر تیار کرو۔ کوئی گوشہ زندگی کا ایسا ہے جس میں آپ نے ہدایت نہ دی ہو؟ کوئی خالی چھوڑ دیا ہو؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ اس بارے میں آپ نے نہیں بتلایا اور اس میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے؟ کوئی گوشہ ایسا نہیں۔
اور اس کی شہادت تو اللہ رب العزت نے دے دی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. نعمت کا اتمام، اس کی تکمیل کر دی گئی. نعمت وحی پوری کر دی گئی، اور اسلام کو بحیثیت زندگی کے لیے آئیڈیل نمونہ کے اختیار کرنے کو ہم نے پسند کر لیا. اب اسلام کے مطابق جو آدمی چلے، اس کے مطابق زندگی گزارے، تو اس کی زندگی ہمارے یہاں قبول. اس کے مطابق عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول. اس کے مطابق معاملات کرے تو اس کے معاملات قبول. اس کے مطابق لین دین کرے تو اس کا لین دین صحیح اور درست. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کے تعلق سے احکامات دیے، لیکن اس میں ایک گوشہ تھا جو آج میں آپ کے سامنے، جس کی جیسے ہمارے آس پاس میں حالات چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جس کا نام تھا تزکیہ نفس. نفس کا تزکیہ کرنا، دل سے دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، خواہشات، شہوتیں، ان تمام چیزوں کو نکال کر دل کو پاک صاف کرنے کا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور کتنے بہتر انداز میں فرمایا. دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، دنیا کماؤ، خوب کماؤ، بڑے سے بڑے مالدار بن جاؤ، لیکن دو چیزیں یاد رکھو. جو مال کماؤ حلال طریقے سے کماؤ اور جائز راستوں میں خرچ کرو. باقی یہ کہ اس کی زکوٰۃ دینا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ اسلام کے جو ذمہ دار ہوں گے، خلیفہ اور امیر، یہ اس نظام کو چلائیں گے، نظام بیت المال کو. لیکن آپ کو اپنے طور پر دو باتیں، مال حلال طریقے سے کمانا ہے اور حلال راستے میں خرچ کرنا ہے. اس کا خیال رکھیں. مال کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن مال کی محبت آپ کے دل میں اس قدر بیٹھ جائے، اس قدر بیٹھ جائے کہ نمازوں کی کوئی اہمیت نہ رہے، ذکر الہی کی کوئی اہمیت نہ رہے، رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہ رہے، پڑوسی کی کوئی اہمیت نہ رہے، ماں باپ کی کوئی اہمیت نہ رہے. اس سے منع کیا. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. فتنہ ہے، یہ آزمائش. یہ بتایا کہ وہ جیسے دے کر آزماتا ہے ایسے ہی لے کر بھی آزماتا ہے. کبھی آدمی کو اتنا دے دیتا ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں رہتا کہ میرے پاس کتنی دولت ہے، اور کبھی آدمی کو اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ نان شبینہ کا محتاج ہو جاتا ہے. صبح کو کھایا تو پتہ نہیں شام کو ملے گی یا نہیں ملے گی، در در مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. ایسے ہی اولاد جن کو نہیں ملی ہے کتنے جتن کرتے ہیں، دوا اور علاج سے لے کر پیر فقیر، یہاں تک کہ لوگ ایمان تک بیچ دیتے. قبروں، مزاروں، آستانوں، درگاہوں اور تکیوں سے، وہاں کی سجدہ ریزی سے لے کر، چادر گاگر اور صندل سے لے کر
غیر مسلموں کے مڑھی مندر اور آشرموں میں اور وہاں چکر لگانے اور ان کے ڈورے تعویذ اور گنڈے لینے میں بھی آدمی نہیں ہچکچاتا کسی طرح سے اولاد ہو جائے. تو اولاد حاصل کرنا برا نہیں، منع نہیں کیا اسلام نے، بلکہ انبیاء کرام کا اسوہ بتلایا. تو ان کو جب اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی تو انہوں نے دعا مانگی رب حب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. نبی بہت بلند مقام پر فائز ہوتا ہے لیکن بہرحال انسان ہوتا ہے، خواہش اپنے پیچھے ایک وارث چھوڑنے کی اس کے دل میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے حدود اور قیود جو اسلام نے بتائے ہیں ان کو پیش نظر رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ رسول اکرم نے ہمیں اچھی طرح سے بتایا اور قرآن نے اچھی طرح سے بتا دیا. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، بات تزکیہ نفس کی ہو رہی ہے. رسول اکرم نے لوگوں کا تزکیہ کیا، مال کی بے انتہا محبت، تو ان کے دل سے مال کی محبت نکال کے پھینک دی. بیوی بچوں کی بے انتہا محبت، اس کو اعتدال پر رکھنے کا حکم دیا. اور کچھ لوگوں کے اندر خواہشات نفس کو پورا کرنے کی محبت بے انتہا، اس شہوت رانی کو نکال کر اعتدال سے زندگی گزارنے اور حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنے کا راستہ بتایا. ایک آدمی رسول اکرم کی خدمت میں، ایک نوجوان آیا، بیٹھا رہا. آپ جب تک نصیحتیں فرماتے رہے، دین کی باتیں بتاتے رہے، سنتا رہا. آپ کی محفل جب ختم ہونے کو ہوئی، کچھ لوگ چلے گئے، تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں مسلمان ہو جاؤں. تو آپ نے کہا بہت اچھا ہے، مسلمان ہو جاؤ، لیکن میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. کیا شرط؟ میں ایک ایسا آدمی ہوں، میرے دل میں شہوت اور خواہش نفس بے انتہا ہے. مجھے کسی بھی عورت سے اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت دے دی جائے. مطلب یہ کہ زنا کاری کی سزا میرے اوپر لاگو نہ کی جائے. میں زور زبردستی نہیں کروں گا، بلاತ್ಕಾری نہیں کروں گا، رضامندی سے. جو عورت بھی پٹ جائے، لیکن اگر پکڑا جاؤں تو سزا نہ دی جائے اور قیامت میں اس کے متعلق باس پرس نہ ہو، یہ چاہتا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، قدم. صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، ان حضرات کا تو پارا چڑھ رہا تھا، دماغ گھوم رہا تھا. یہ آدمی کس قدر بے شرم اور بدتمیز ہے، اس کو دربار نبوت کے آداب نہیں آتے. آپ کے سامنے اتنی بے شرمی سے یہ بات کر رہا ہے. بات واقعی ایسی تھی کہ سب کو غصہ آنا چاہیے تھا، سب کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے ادب اور احترام میں کوئی آدمی کچھ بول نہیں رہا ہے. آپ نے فرمایا قدم، تقدم. آ گیا. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، یہ اس قدر بدتمیز آدمی اتنی بری بات کی اجازت آپ سے مانگ رہا تھا،
بجائے اس کے کہ اس کو جھڑکیں، اپنے دربار سے نکالیں، بھگائیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں تھوڑا اور قریب ہو جاؤ، تھوڑا سرکا وہ کہا اور قریب آؤ، اور سرکا اور قریب آؤ، بالکل اپنے پاس گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بٹھا لیا۔ تعجب ہو رہا ہے صحابہ کرام کو، لیکن اللہ رب العزت نے جو حکمت اور دانائی آپ کو عطا فرمائی تھی، جو تزکیہ نفس کا فریضہ آپ کے ذمہ لگایا تھا، اس کے تقاضے کچھ اور تھے اور ادب و احترام کے تقاضے کچھ اور تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کیا یہ تم گوارا کرو گے کوئی آدمی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ نہیں اللہ کے رسول، ہرگز نہیں۔ اچھا، کیا تم گوارا کرو گے کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ یہ کام کرے؟ بالکل نہیں۔ تم گوارا کرو گے تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی آدمی یہ کام کرے؟ بالکل نہیں اللہ کے رسول۔ کیا تم گوارا کرو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کوئی معاملہ کرے؟ دیکھیے رسول اکرم نے رشتے کہاں سے پکڑے اور کہاں سے لا کر انسان کے لیے سب سے زیادہ عفت اور پاک دامنی کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ۔ آدمی کو کوئی ماں کی گالی دے دے اتنا غصہ نہیں آتا اس کو، بیوی کی گالی دے دے اتنا غصہ نہیں آتا، لیکن اگر بیٹی کی گالی دے تو بھڑک جاتا ہے۔ یہ نفسیات ہے انسان کی، یہ رشتے ہی ایسے ہیں، ان کے اندر بھی فرق مراتب ہے، درجات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نازک رشتوں کے بارے میں اس سے پوچھا، اور سب کے بارے میں اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں اس کو گوارا نہیں کروں گا، پسند نہیں کروں گا۔ اچھا پسند نہیں کرو گے اور کوئی کرے گا تو کیا کرو گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب پسند نہیں کر رہا ہے اور ایسا کرے گا اور آدمی جوان ہے، طاقت اور قوت ہے، تو طاقت کا استعمال کرے گا۔ ایک باغیرت، باضمیر، غیرت مند آدمی ان باتوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ ہاں دیوس ہو، بے غیرت ہو تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم آئے دن اخباروں میں دیوسوں کی خبریں پڑھتے رہتے ہیں۔ آج ہی کے اخبار میں ہے، آپ نے خبر پڑھی ہوگی، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم جو اجازت مجھ سے مانگ رہے ہو، جس کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو، یہ بدکاری کرنا چاہتے ہو، وہ کسی کی ماں ہوگی تو وہ کیوں پسند کرے گا؟ تم کو پسند نہیں ہے، اس کو پسند کیوں آئے گا؟ وہ کسی کی خالہ ہوگی، تم اپنی خالہ کے ساتھ یہ بات پسند نہیں کرتے تو کوئی دوسرا اپنی خالہ کے ساتھ کیسے پسند کرے گا؟ وہ کسی کی بیوی ہوگی، تم اپنی بیوی کے ساتھ یہ بات پسند نہیں کرتے، وہ کیوں کرے گا؟ تم اپنی بیٹی کے ساتھ پسند نہیں کرتے کہ کوئی اس طرح سے منہ کالا کرے تو کوئی دوسرا کیوں پسند کرے گا؟ اب تھوڑا اندازہ لگائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تزکیے کا اصول، اس کا طریقہ، اس کے دل سے اس بات کو، جس کو کہیے نا کہ سائنٹیفک طریقے سے، عقلی طریقے پر
کہ آدمی کو جھنجھوڑ کے رکھ دے، مجبور کر دے کہ اب اس کے مقابلے میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں پھر بھی میں چاہتا ہوں، تو کیا تو چاہے گا تیری ماں کے ساتھ ایسا ہو؟ نہیں چاہے گا۔ کیوں نہیں چاہے گا؟ دوسرے کے ساتھ تو چاہتا ہے، تیری ماں کے ساتھ کوئی کرنا چاہتا ہے تو تجھے کیوں غصہ آتا ہے؟ نہیں آنا چاہیے۔ پھر تم ہے انسان نہیں، حیوان ہو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور آگے بڑھایا اور اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ فرمایا اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس نوجوان کے دل کو پاکیزہ کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور پھر وہ نوجوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اٹھا، اسلام لیا ہے، بات آپ کی سن لی۔ لوگوں کو بیان ہے کہ پھر کسی آدمی نے اس نوجوان کو کسی پرائی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا صرف ایک واقعہ ہے، یہ ہے تزکیہ نفس۔ اس کے دل کو بدل دیا، اس کے دل میں جو گندگی تھی، جو محبت تھی زناکاری کی، خواہش اور شہوت رانی کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی دیر میں اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے اس کو دھو کر صاف کر دیا۔ پھر اس کے دل میں اس چیز کی لگن کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ ایک اس سے بالکل الگ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کی بڑی جماعت آپ کے ساتھ، پوری فوج ہے۔ گزر آپ کا ایک ایسے علاقے سے ہوا جو بڑا شانتی بھرا، سرسبز و شاداب۔ عرب کا علاقہ، مکہ مدینے کا علاقہ، یہ تو سرسبز و شاداب نہیں ہے۔ یہاں تو چاروں طرف ریت ہی ریت ہے، چٹیل میدان ہے، لیکن جہاں سے گزر ہوا سرسبز و شاداب علاقہ، ہریالی ہی ہریالی، اور پیڑوں پر چڑیاں چہچہا رہی ہے، نہروں میں پانی صاف شفاف بہہ رہا ہے، چاروں طرف سناٹا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ اقبال نے کہا نا نقشہ کھینچتے ہوئے، ایک صحابی رسول اکرم کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول مجھے اجازت فرما دی، اجازت مرحمت فرما دیجئے۔ کس چیز کی؟ اجازت دے دیجئے میں یہیں رہ جاؤں۔ یہاں رہ کے کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے، میرے دل کو بھا رہی ہے، چاہتا ہوں یہیں پر رہ کے اللہ اللہ کروں، اللہ کا ذکر، اس کی فکر، تسبیح، تحلیل، اور اسی میں لگا رہوں، بس دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہوں۔ خواہش کتنی اچھی تھی۔ ہمارے زمانے کے اعتبار سے عام لوگوں کے جو تصورات ہیں دین کے بارے میں، بھائی ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، تو پہنچے ہوئے آدمی ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تصور دین ہے، جو دین آپ سکھانے آئے تھے، اس دین میں اور ان خواہشات میں کوئی میل نہیں ہے۔ یہ تصورات رہبانیت کے، سنیاس کے، جوگ کے، ترک دنیا کے، بھکشو بننے کے ہیں۔ مسلمان عابد و زاہد بننے کے نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، ہرگز نہیں۔ جس سفر میں تم جا رہے ہو، جس کام سے تم جا رہے ہو،
یہ کام تمہارے لیے یہاں رہنے سے اور درجہ بہتر ہے۔ اجازت دی؟ نہیں دی۔ ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری مسلم کی حدیث، 3 آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر صحابہ کرام میں سے تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول تھے نہیں، ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے سوال کیا، اللہ کے رسول دن میں رات میں یعنی 24 گھنٹے میں عبادت کتنی کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، یہ ہمیں بتا دیا جائے۔ ازواج مطہرات نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے والی ہے، بتا دیا رات کو اتنے بجے اٹھ جاتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پھر عبادت کرتے رہتے ہیں، کچھ ذرا سا کروٹ بھی لگا لیتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، پھر تم لوگ تو جانتے ہو مسجد میں کیا ہوتا ہے، پھر چاش کے وقت گھر میں آتے ہیں، اگر کچھ ہوتا ہے پوچھتے ہیں کھانے کو کچھ ہے، وہ ہم کہتے ہیں ہے تو ہم پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں لاؤ، کھا لیتے ہیں، اور نہیں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول آج تو کچھ نہیں ہے، تو فرماتے ہیں انی اذن صائمن، کوئی بات نہیں ہے تو ہم روزے سے ہیں آج۔ رات کی عبادت یہ ہے اور دن کی عبادت یہ ہے۔ انہوں نے جب تفصیل سنی فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، ان لوگوں کو لگا کہ تو یہ عبادت تو بہت کم ہے، اللہ کے رسول رات اور دن میں جتنی عبادت کر رہے ہیں اس کو ان کو لگا کہ یہ تو بہت کم ہے۔ پھر خود ہی کہنے لگے بھئی آپ کو ضرورت کیا ہے عبادت کرنے کی، آپ تو بخشے بخشائے، جب آپ بخشے بخشائے ہیں آپ کے ذمہ کوئی گناہ ہے نہیں، خطا اور غلطی آپ کرتے نہیں، نبی اور رسول ویسے ہیں آپ، تو آپ کو زیادہ عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بھئی ہم تو عام آدمی ہیں نا، گنہگار، خطا کار، معصیت کار، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک صاحب نے اعلان کیا آج سے ہر دن روزہ رکھا کروں گا، کسی دن افطار نہیں کروں گا۔ دوسرے صاحب نے اعلان کیا آج سے ہر رات ساری رات جاگا کروں گا، عبادت کیا کروں گا، نوافل پڑھا کروں گا، کسی رات نہیں سوؤں گا۔ تیسرے صاحب نے اعلان کیا اصل میں عبادت الہی سے جو چیز دور رکھنے والی ہے وہ ہے بیوی بچے، لہذا آج سے بیوی بچوں سے کوئی تعلق نہیں، بس اللہ اللہ۔ کتنا اچھا خیال، کتنا بہتر ان لوگوں کی سوچ، یہ سب کچھ جو کر رہے تھے کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین اسلام میں پختگی کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، رات بھر عبادت کرنے کے لیے۔ کوئی غلط بات تھی؟ کوئی غلط بات نہیں تھی۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی کرنے لگے ہر رات نماز پڑھے تو ہم تو اس کو بہت بڑا پہنچا ہوا صوفی مانیں گے، ہر دن روزہ رکھے تو سارے سماج میں اس کا چرچا ہو جائے گا، جی فلاں صاحب کے کیا کہنے، جی ہر سال ہر دن روزہ رکھتے ہیں، ہمارے یہاں تو بہت بڑا مانا جائے گا وہ۔ اب رسول اکرم کے دربار کا فیصلہ سنو، یہ حضرات تو چلے آئے یہ سب کچھ کہہ کے، اب رسول اکرم جب گھر پہنچے تو ازواج مطہرات نے بتلایا کہ آج آپ کے 3 صحابی آئے تھے، آپ کے رات دن کی نماز کے عبادت کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ جب ہم نے بتلایا تو ان لوگوں نے اس عبادت کو بہت کم سمجھا، اور پھر یہ کہنے لگے کہ آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے، بخشے بخشائے ہیں آپ، ہم لوگ گنہگار ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو ایک صاحب نے یہ کہا، ایک نے یہ کہا، اور ایک نے یہ اعلان کیا اور چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر سکتے تھے، نماز کا وقت ہوگا ٹھیک ہے، ظہر میں کہہ دیں گے، عصر میں کہہ دیں گے،
لیکن آپ نے انتظار نہیں کیا، اسی وقت فوراً گھر سے واپس مسجد آئے، بلال کو بلایا، لوگوں کو جمع کرو۔ تو اس زمانے میں سارے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک آواز لگائی جاتی تھی، الصلاۃ جامعہ۔ اس آواز پر سارے لوگ مسجد میں اکٹھے ہو جاتے تھے۔ کوئی خاص واقعہ، کوئی خاص مہم ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ آ گئے سارے لوگ، ارشاد فرمایا جب سارے لوگ دیکھ لیے کہ آ گئے، مسجد بھر گئی، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد شروع کیا، انی اتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، جتنا میں ڈرتا ہوں اتنا تم میں کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جنت دیکھی ہے میں نے، جہنم دیکھی ہے، تو جو مجھ کو کیفیت میرے دل کو پیدا ہو سکتی ہے تم میں تھوڑی پیدا ہو سکتی ہے، انی اتقاکم للہ۔ لیکن اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، میری بیوی بھی ہے اور میرے بچے بھی ہیں۔ فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف۔ یہ تین واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کس کس انداز سے کیا؟ خواہشات دل میں پیدا ہو رہی ہے، خواہشات کو نکال کر ختم کر دیا۔ کسی اچھی جگہ پر عبادت کرنے کی دل میں تمنا پیدا ہو رہی ہے، دنیا سے بے خبر ہو کر کہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو اپنے اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ہر دن روزہ رکھیں، ہر رات نماز پڑھیں، بیوی بچے نہ رکھیں، بیوی بچہ بہت جھگڑے کا کام ہے، اور ان کی وجہ سے آدمی یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ یہ طریقہ میرا نہیں ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ صحابہ کرام کو اسی انداز سے آپ نے تربیت دی، ان کا تزکیہ نفس کیا، اسلام کے لیے مرنے مٹنے سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ ان کے دل کے اندر پیدا کیا، اور ایسے لوگ تیار کیے کہ دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اپنے اسی تزکیہ نفس، اپنی پاکیزہ تعلیمات سے بعد میں یہ دینداری، یہ تقوی شعاری، یہ پرہیزگاری، یہ للہیات، یہ اللہ سے ڈرنا، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنا، یہ چیزیں تھوڑی کم ہو گئی، دنیا کی ریل پیل ہو گئی۔ وہ جو تزکیے کا نظام تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اس میں ڈھیل پیدا ہو گئی۔ تو زمانے کے تابعین کے زمانے کے لوگوں نے اس کو باقی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے لوگوں سے تھوڑا الگ کرنے کی کوشش کی۔ جمعہ کا خطبہ ہمارا وقت محدود ہوتا ہے، اور بات جب تک تفصیل سے نہ کہی جائے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، کبھی کبھی غلط فہمیوں کا سبب بن جاتی ہے، اختصار سے کہی جائے تو، اور تفصیل سے کہنے کا موقع نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارے یہاں جو تصوف کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو کبھی موقع ملے گا تو یہ بات آگے بڑھائی جائے گی۔ یہاں بات کو، بہت ساری چیزوں کو روک کے بیچ میں، تصوف یہ لفظ کہیں قرآن میں نہیں آیا، نہ کسی حدیث میں آیا، نہ رسول کرم نے استعمال کیا، نہ صحابہ کرام میں
صحابہ کرام کی تعداد بھی کچھ لوگوں نے 1,24,000 بتائی ہے. اتنے صحابہ کرام، ان میں سے کوئی صحابی بھی صوفی نہیں تھا. امامان دین جو ہمارے مشہور ہیں، 4 امام اور احادیث کی کتابوں کے مشہور امام، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام حاکم، امام دارقطنی اور امام ابن حبان، یہ سارے لوگ، ان میں سے کوئی صوفی نہیں تھا. اور اسلام محفوظ تھا. صوفیت بعد میں بنو عباسیہ کے زمانے میں مجوسیوں نے، یہودیوں نے اسلام سے انتقام لینے کے لیے مسلمان بننے کا ڈھونگ رچا. بڑے بڑے جبے قبے پہنے، لمبی لمبی تسبیحیں رکھی، اور وہ جو ہمیشہ سے انسان کے دماغ میں ہے، جو دنیا سے الگ ہو کر رہے، وہ بہت پہنچا ہوا ہے. ہمارے ہندو مت میں دیکھو، جوگ و سنیاس والے، یا بدھ مت میں دیکھو بھکشو، دنیا کو چھوڑ کر مانگ مانگ کے کھانے والے. جین مت میں دیکھو، دنیا اتنی چھوڑ دی کہ بدن پہ کپڑا بھی نہیں رکھا. ننگے رہتے ہیں، دیکھا ہے نا؟ تو ننگے کیوں رہتے ہیں؟ کہ دنیا سے ہمیں کچھ نہیں لینا، یہاں تک کہ دنیا کا کپڑا بھی نہیں رکھیں گے اپنے ساتھ. یہ سب ترک دنیا کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں بھی ترک دنیا کا حکم نہیں ہے، بلکہ اسلام کے 5 ارکان جو ذکر کیے گئے اس میں ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے. اور زکوٰۃ کس پر ہے؟ جو صاحب نصاب ہو اس پر ہے. جب مال ہی نہیں ہوگا ہمارے پاس تو ہم صاحب نصاب کہاں ہوں گے، اور زکوٰۃ کہاں دیں گے اور کیسے دیں گے؟ اسلام کا نظام الگ ہے، دنیا والوں کا نظام الگ ہے. رسول اکرم نے جو تربیت کی ہے، جو تزکیہ سکھایا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اور یہ جو بعد کے زمانوں میں تصوف کے نام پر اور اس کے جو بیل بوٹے شاخیں جو نکلی ہیں، قبر پرستی سے لے کر تعزیہ پرستی اور چلہ پرستی اور دنیا بھر کی ساری چیزیں، ساری پرستیاں، یہ سب اسی کی دین ہے. اب بعد میں چل کے لوگوں نے 2 چیزیں کر دی، ایک طریقت اور ایک شریعت. آج ایک اخبار میں، شاید راشٹری سہارا میں یا خبر جدید میں، یہ مضمون، ایک صاحب جامعہ ملیہ میں ایک پروگرام ہوا، اس میں ایک صاحب، وہ بھی ایک خانقاہ کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا کہ جو شریعت سے جدا ہے، جو شریعت سے جدا ہے، وہ طریقت کسی کام کی نہیں ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ صوفیت، وہ تصوف کچھ نہیں ہے جو شریعت سے جدا ہے. ساری 1400 سال کی تاریخ میں بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے، جن کے نام کے ساتھ صوفی لگا ہوا ہے، انہوں نے کبھی حکومت وقت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا. افسوس، آج ظالموں، جابروں، قاتلوں، بچوں، عورتوں، بوڑھوں، مجبوروں کو قتل کر کے خوش ہونے والوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر اور ان کا آشیرواد لے کر تصوف کے نام پر مسلمانوں میں افتراق، انشقاق اور تفرقہ ڈال کر اور اسلام کا نام لے کے، اس سے بڑی ٹریجڈی، اس سے بڑا دھوکہ اور فراڈ ہو نہیں سکتا. اسی لیے جو لوگ بڑی بڑی خانقاہیں لے کر ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی اس مکھی کو نگل نہیں سکے. اکثر لوگوں نے اس کی مخالفت کی. تو تصوف کے نام پر جو چیز بھی آپ کرنے لگ جائیں، جائز ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اسلام
پورا نظام دیتا ہے۔ رسول اکرم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت ہمیں پوری زندگی گزارنے کے احکامات دیتی ہے، ہمیں کہیں اور سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔